Every year, billions of dollars leave the poorer countries and go towards rich countries. Billions of dollars siphoned off by the ruling elites of the developing world. آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں بات کرتے ہیں ریسنٹ ڈیولپمنٹ ریگارڈنگ ٹو FATF. یہ FATF کیا چیز ہے اور یہ پاکستان کے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ گرے لسٹ، بلیک لسٹ، منی لانڈرنگ جیسے ٹاپک بھی آج کے ایپیسوڈ میں کور کیے جائیں گے. اس سے پہلے پلیز یہ چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں. FATF کا پلینری سیشن شروع ہوا تھا 21 اکتوبر سے 23 اکتوبر تک، جس میں انہوں نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننس کو جج کرنا تھا، اور اس بنا پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنا چاہیے یا نہیں. اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ پہ. منی لانڈرنگ ایک پروسیس ہے جس میں چھپایا جاتا ہے اوریجن آف منی، جو کہ ایلیگلی حاصل کی جاتی ہے تھرو کمپلیکس سیکوینس آف بینک ٹرانسفرز اور کمرشل ٹرانزیکشنز. کامن منی لانڈرنگ کا استعمال ڈرگ ٹریفکنگ، انٹرنیشنل ٹیررزم فار آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ٹیررسٹ گروپ، امبیزلمنٹ، آرمز ٹریفکنگ کے لیے ہوتا ہے زیادہ تر. FATF کیا چیز ہے؟ G7 جو کہ ایک بلاک ہے میجر اکانومیز کا، جس میں USA، کینیڈا، جاپان، اٹلی، برٹین، جرمنی اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں. ان کا جب اجلاس ہوا تھا 1989 میں، تب FATF وجود میں آیا تھا. اس وقت تک FATF کا میجر رول کام کرنا ہوتا تھا منی لانڈرنگ کے خلاف، پر جب 9/11 جیسا واقعہ ہوا تھا جس میں سٹنگ سپر پاور ٹارگٹ ہوا تھا، تب سے اس کا دائرہ وسیع کیا گیا تھا اور اس میں ٹیرر فائننسنگ کے خلاف بھی کام شروع کیا گیا تھا. اب بات کرتے ہیں FATF اور پاکستان کی تاریخ. 2018 میں پاکستان کو ایک بار پھر FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور پاکستان پہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کو پیسے فراہم کرتا ہے. FATF کی شرائط کے مطابق پاکستان نے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف کام تیز کر دیا، اور 2019 میں جماعت الدعوہ کے لیڈر حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو دسمبر تک ڈیٹینٹ کیا تھا. یہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس کو ہم یہیں پہ ہی فی الحال چھوڑ دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں گرے لسٹ کے بارے میں. جو ممالک گرے لسٹ میں شامل ہوتے ہیں ان پہ یہ الزام ہوتا ہے کہ ادھر منی لانڈرنگ ہوتی ہے یا ٹیرر فائننسنگ. 18 ممالک گرے لسٹ میں شامل تھے بیفور FATF پلینری سیشن، اور 2 ممالک بلیک لسٹ میں شامل ہیں، ایران اور شمالی کوریا. بلیک لسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیرونی تنظیم اس ملک کو قرضہ یا ایڈ فراہم نہیں کر سکتی، اور اس لسٹ میں موجود ممالکوں پہ پابندیاں بھی تعینات کی جا سکتی ہیں. And they find their way into Western offshore accounts, tax havens, expensive properties hidden behind companies bought in Western capitals. This is devastating the developing world. This is causing more poverty, deaths. It's impoverishing the developing world. The difference between rich and poor countries is growing because of this. اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 2013 سے لے کر 2016 تک پاکستان گرے لسٹ میں تھا. یہ بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ اس لسٹ سے جلد سے جلد نکلے، کیونکہ اس سے ملک کی معیشت کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. فارنر انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ انسیکیور فیل کرتے ہیں اور اس ملک میں انویسٹ نہیں کرتے. اب اس لسٹ سے نکلنے کے لیے 12 کنٹریز کی فیور لازمی ہوتی ہے. انڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا اور اس کے اتحادیوں کی کوشش یہی تھی کہ کیسے بھی کر کے پاکستان کو بلیک لسٹ کیا جائے، پر پاکستان نے کم سے کم وسائل ہونے کے باوجود دہشت گردی کو بڑے اچھے طریقے سے روک رکھا ہے. بات کرتے ہیں ایشیا پیسیفک گروپ کی. ایشیا پیسیفک گروپ منی لانڈرنگ کو لک آفٹر کرتا ہے. اب ان کی ایک میوچل ایویلیوشن رپورٹ ہے جس میں انہوں نے پاکستان کو انہینسڈ فالو لسٹ میں شامل کیا ہوا تھا، کیونکہ پاکستان بقول ان کے منی لانڈرنگ کی روک تھام اچھے سے نہیں کر سکا تھا. APG ایک ایفیلیٹڈ گروپ ہے، اور اس طرز کے دوسرے گروپ دنیا کے مختلف ریجنز میں موجود ہیں، جیسے افریقہ، امریکہ اور یورپ. 31 سے 23 اکتوبر تک APG کی ایویلیوشن کو آبزرو کیا گیا تھا. پاکستان نے 21 پوائنٹ پورے کیے تھے، 27 میں سے 6 پورے نہیں کر سکا تھا، جس سے پاکستان کو مزید گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. Poor get poorer and the rich get richer. There is going to be a crisis sooner or later. پاکستان stays in grey list. What next? پاکستان کو FATF کی جانب سے گرے لسٹ کیا گیا. ایک فائنل ڈیسیشن آ گیا. پاکستان نے 21 پوائنٹ پورے کیے 27 میں سے، اور 6 بچ گئے. FATF نے پاکستان کو فیبروری 2021 تک کا ٹائم دیا ہے ریمیننگ 6 پوائنٹس پورے کرنے کے لیے. انہوں نے پاکستان کی کاوشوں کو قبول کیا ہے کہ اسلام آباد نے ایک اچھی پروگریس شو کی ہے.
ریمیننگ 6 پوائنٹس میں سے 2 پوائنٹ اہم جو ہے وہ یہ ہیں کہ پاکستان میں ایک قانون بنا ہوا ہے منی لانڈرنگ کے اگینسٹ، بٹ پاکستان اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے میں فیل ہے، مطلب ہماری انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہ ویک ہے۔ اس کو انفورس کرنے کے لیے ایک کمپلیٹ سیٹ اپ چاہیے، لائک جوڈیشری، پروسیکیوشن اینڈ انویسٹیگیشن کیپیسٹی۔ ریمیننگ جو 6 پوائنٹس ہیں وہ سب انفورسمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں کہ ہمیں اپنی انفورسمنٹ ایجنسی کو مضبوط بنانا چاہیے۔ پالیٹکس آن FATF کو ہمارے یہاں بہت پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو بنتا جا رہا ہے۔ لابنگ، میڈیا ہائپ، جیسے پاکستان کے دوست اب پاکستان کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں، جیسے سعودی عربیہ نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا۔ سعودی کیسے ووٹ دے سکتا ہے جبکہ سعودی از ناٹ اے پارٹ آف ایشیا پیسیفک گروپ؟ نیوز پاکستان میں چلنے لگی اور پھر ہماری عوام تنقید کرنا شروع کر دی۔ رول آف انٹرنیشنل کمیونٹی ان اسپائٹ آف پریسنگ پاکستان ٹو ڈو مور، FATF اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو ایک ٹیکنیکل سپورٹ اور اسسٹنس میسر کریں کہ کس طریقے سے ایجنڈا اچیو کرنا ہے۔ جتنا جلدی پاکستان ان ریمیننگ پوائنٹ پہ کام کرے گا اتنا جلدی ہم فارن انویسٹرز کو اٹریکٹ کریں گے اور پاکستان کی امیج کو بہتر سے بہتر کر سکیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں امپلیکیشنز آن اسٹے ان گرے لسٹ۔ سب سے پہلے ایلیمنٹ آف انسرٹینٹی، بگ انویسٹرز اور انسٹیٹیوشن ول تھنک بیفور انویسٹنگ ان آور کنٹری۔ آنے والے وقت میں پاکستان کو 6 میں سے 4 پوائنٹس کو کیسے بھی کر کے پورا کرنا ہے۔ اس پلینری سیشن میں انہوں نے آئس لینڈ اور منگولیا کو وائٹ لسٹ کر دیا۔ میں نے پہلے بات کی تھی ٹیکنیکل ہیلپ کی، وہ اس طرح سے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایکسپرٹس بھیجیں جو کہ گائیڈ کریں ہماری انفورسمنٹ ایجنسی کو۔ مثال دے کے آئس لینڈ اور منگولیا کا کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا ایجنڈا اچیو کیا اور آپ کس طریقے سے اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں اپنے قوانین کو ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، جس کی مدد سے آپ منی لانڈرنگ کو روک سکیں اور اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ آپشنز فار پاکستان ان نیگیٹو امپیکٹ، جیسا کہ پاکستان نے 21 پوائنٹ کو پورا کر لیا، یہ بات طے ہے کہ پاکستان اب بلیک لسٹ نہیں ہو سکتا، اب ہماری گورنمنٹ ریلیکس ہو جائے گی۔ پاکستان کو چاہیے کہ FATF کی سائیڈ مشن کو پاکستان لائے اور ڈکلیئر کرے ایک ڈپلومیٹک وکٹری۔ پاکستان کی گرے لسٹ سے نکلنا ایک کمپلشن ہے ہماری، کیونکہ پاکستان بہت قرضہ لیتا ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے۔ پاکستان کو اب ویجیلنٹ رہنا ہوگا اور پاکستان کو یہ پولیٹیکل ہائپ کو روکنا ہوگا جو کہ اس خطے میں بن رہی ہے پاکستان کے خلاف، اور ہمارے لیڈرز کو بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینے میں۔ ہمیں دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان ایک پروگریسو کنٹری ہے جو کہ ایک کلین ڈپلومیسی میں یقین رکھتا ہے۔ گورنمنٹ کو بھی اپنی کمیونیکیٹو اسٹریٹجی کو اور مضبوط بنانا چاہیے اب۔ سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ٹاپک۔ ملتے ہیں ایک اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔